اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہتے ہیں، یہ قرآن میں نے زمین و آسمان کے درمیان دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن بنا کے بھیجا ہے، اور وہ اتنے بد نصیب ہیں کہ اس قرآن کو ہی اللہ نے بڑے مزے کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، عن ذکرہم، وہ اپنی ہی نصیحت سے معرضون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 4، سورہ المؤمنون، آیات 71 تا 77۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر پیروی کرتا حق تعالیٰ ان کی خواہشات کی تو کیا نتیجہ نکلتا، آگے آ رہا ہے۔ آج کے درس کا سب کا درس کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ سب کا آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے رویے کی بات کی، اور آج کی جو آیات ہیں ان میں ان کے نظریے کی بات ہو رہی ہے۔ ذرا سنیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اور اگر پیروی کرتا حق تعالیٰ اہواءہم، ان کی خواہشات کی، کافروں کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو ضرور تباہ ہو جاتے، درہم برہم ہو جاتے زمین و آسمان، وَمَن فِيهِنَّ، اور وہ چیزیں بھی جو ان دونوں کے اندر ہیں، یعنی کہ زمین و آسمانوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس قرآن کی آیت کے اس حصے کی تفسیر یہ ہے کہ جس طرح کافر سوچ رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رہے تھے، العیاذ باللہ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی جو یہ خواہش تھی کہ یہ پتھر بھی خدا ہے، اور کچھ آگ کو خدا سمجھ بیٹھے، کچھ کس کو، ان کی یہ خواہشات تھیں، اگر ان کی ان خواہشات کی پیروی حق تعالیٰ کرتا، یعنی حق تعالیٰ ان کی خواہشات کے مطابق ان کے بتوں کو بھی الہ قرار دیتا، العیاذ باللہ، کیا ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان بھی تباہ ہو جاتا، اور زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی، کیونکہ جب ایک الہ ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے، اس کی ساری سنتے ہیں۔ جب دو ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑیں گے تو ظاہر نظام آپس میں دھرم برہم ہوگا، تو نتیجہ یہ نکلا اس کائنات کا خدا صرف ایک ہے، واحد ہے، احد ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی خواہشات تھیں سب کی سب مصنوعی، سب کی سب فساد پر، گناہ پر، معصیت پر مبنی تھیں، نقصان پر مبنی تھیں، تو ان کی خواہشات کے مطابق بھی نظام کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اگر جو وہ سوچ رہے تھے اس کے مطابق زمین کے اوپر عمل ہو اور زمین ویسے ہی چلنا شروع کر دے تو خود بخود یہ نظام کیا ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ آیت کا اگلا حصہ اللہ فرماتا ہے، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس لے آئے ان کی نصیحت، یعنی ان کا قرآن، اس میں عزت بھی ہے ان کی، اس میں شان بھی تھی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ اپنی ہی نصیحت سے منہ پھیرنے والے ہیں، روح گردانی کرنے والے ہیں۔ یار ایسا کوئی بد نصیب ہوگا جو سمجھتے بوجھتے قرآن حکیم کو دور کر دے اپنے آپ سے اور روح گردانی کرے۔ بلا تمثیل و مثال، بچے کے لیے جو دوائی اچھی ہوتی ہے، جو دوا اچھی ہوتی ہے، جس سے اس کو آرام ملنا ہے، سکون ملنا ہے، افاقہ ملنا ہے، بیماری سے نجات ملنی ہے، شفا ملنی ہے، وہ اسی دوا کو ہی دشمن سمجھتا رہے، اس جیسا بے وقوف کوئی بھی نہیں۔ اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہتے ہیں، یہ قرآن میں نے زمین و آسمان کے درمیان دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن بنا کے بھیجا ہے، اور وہ اتنے بد نصیب ہیں کہ اس قرآن کو ہی اللہ نے بڑے مزے کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں،
عن ذکرہم، وہ اپنی ہی نصیحت سے معرضون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتے ہیں نا، ہم بد نصیب نہیں ہیں، الحمدللہ ہم حضور کے امتی ہیں، خوش نصیب ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، کیا آپ طلب کرتے ہیں ان سے کچھ معاوضہ؟ آپ کے لیے تو آپ کے رب کی عطا ہی بہتر ہے۔ وَهُوَ خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سوال نبی سے ہو رہا ہے، سوال نبی سے ہو رہا ہے، سمجھایا قوم کو جا رہا ہے۔ اللہ نبی سے مخاطب ہے، اے نبی یہ سنتے نہیں آپ کی بات، سیدھے راستے کی طرف نہیں آتے، قرآن کو نہیں مانتے، آپ کو نہیں مانتے، تو کیا آپ پیسے تو نہیں لیتے نا ان سے، کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتے اس سے؟ پھر اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے آپ کے رب کی عطا بہتر ہے، آپ ان سے نہ کچھ لیتے ہیں نہ کچھ لیں گے، آپ کو تو اللہ بہت کچھ عطا فرما رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَهُوَ خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں پر ایک قاعدہ قانون سن لیں، دنیا میں جو کام بھی پیسے کے لیے کریں گے وہ کام بھی خراب ہوگا، پیسہ بھی نہیں آئے گا۔ دنیا میں جو اس کام پہ بھی آپ لگ گئے ہیں، اگر اس کام کی تکمیل کے لیے فریضہ سمجھ کر، ڈیوٹی سمجھ کر، اللہ کی طرف سے اسے آپ فرض سمجھ کر کرتے رہیں گے، رب اس کام کو بھی قبول فرمائے گا، آپ کے رزق میں اضافہ بھی فرما دے۔ کسی بھی کام کو اس کا معیار، اس کو عبادت کا درجہ دے کے کرنا چاہیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مشکل کام کیا، دین کا کام ہی تھا، لیکن آپ کی نگاہ، آپ کے ذہن میں کوئی بات یہ نہیں تھی کہ میں پیسے مجھے مل جائیں، مجھے عزت مل جائے، میں بڑا ہو جاؤں، نہیں، آپ نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے، سر جھکا کے لگا رہتا ہوں۔ حضور لگے رہے، رب آپ کے درجے اور عزتیں بڑھاتا رہا۔ تیسری آیت وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ تو انہیں بلاتے ہیں سیدھی راہ کی طرف۔ اب دیکھیں نا، یہ قرآن ہے، وہ سن رہے ہیں کہ اللہ اپنے پیارے محبوب سے کتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، یعنی کہ ہو نہ ہو اس انداز سے وہ سمجھ جائیں، یعنی کہ وہ دور بیٹھے ہوں، وہ کہیں گے اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ جو خطاب ہو کتنا پیارا ہے، اے نبی آپ ان کو سیدھی راہ دکھا رہے ہیں۔ اب وہ آیت پڑھیں، آیت سنیں، اور وہ کہیں باتیں تو ہمارے لیے ہو رہی ہیں، اللہ ہمارا اچھا چاہ رہا ہے، بھلا ہمارا ہو رہا ہے، بات نبی سے کی جا رہی، ہو نہ ہو اس کے اندر کوئی اثر ہے۔ اور ایسے گفتگو کے تناظر اور اسلوب کو دیکھ کر بھی کئی لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہ راہ راست سے منحرف ہونے والے ہیں۔ انہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ جو لوگ راہ راست سے بھٹکنے والے ہیں، ایمان نہیں لانے والے وہی ہیں، جو ایمان نہیں لاتے وہ راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَجُّوا، اور اگر ہم ان پر مہربانی بھی فرمائیں اور دور کر دیں وہ بھی جس مصیبت میں وہ مبتلا ہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر بھی وہ بڑھتے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے۔ بعض اوقات بندہ ہوتا ہے بیمار، کیا ہوتا ہے؟ بیمار، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ کروں گا، وہ کروں گا، بڑی پرہیز کروں گا، لیکن جب ٹھیک ہوتا ہے تو پھر جناب ساری بد پرہیزی وہ کرتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جب مصیبت دور ہو جائے گی پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ بھی کروں گا، یہ بھی گناہ نہیں کروں گا، وہ بھی گناہ نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جس وقت اس مصیبت سے نجات ملتی ہے وہ پھر گناہوں پہ لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے کفار کا خاص کا رویہ بتایا، فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر مہربانی بھی فرمائیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور دور بھی کر دیں اس مصیبت کو جس میں وہ مبتلا ہیں، پھر بھی وہ بڑھتے جائیں گے اپنی سرکشی میں۔ یعنی اگر ان پر قحط آتا ہے تو ہم ان کا قحط دور کر دیں،
کفار پر کہا آتا تھا نا، ٹھیک ہے، ان پر جتنی آزمائشیں مصیبتیں آتی تھیں، اللہ فرماتا ہے یہ مصیبتیں ہم ان سے دور کر دیں نا، تو انہوں نے شکر پھر بھی نہیں ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مصیبت دور کی ہے۔ یہ مصیبتوں میں بھی اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، مصیبتوں کے بعد نعمتیں ملتے ہیں پھر زیادہ ہی اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے سونے رب کو آسانی میں بھی یاد کرنا چاہیے، مشکل میں تو پھر اسی کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا انہیں عذاب سے، پھر بھی وہ نہ جھکے اپنے رب کی بارگاہ میں، اور نہ وہ اب گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر عذاب بھیجا، طرح طرح کے عذاب سب کا قوموں پہ بھیجے نا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان عذاب کے اثرات کو دیکھ کر بھی وہ لوگ، ہم تو کیا کرتے ہیں، آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو فوراً خیال آتا ہے یا اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں یا اللہ تو کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا، مہربانی فرما میرے پر یہ چھوٹی سی مصیبت بھی نہ بھیج۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دیکھتے تھے عذاب آ رہا ہے، عذاب قریب آ گیا تو کیا ہوتا ہے، نہ وہ روتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اتنی اکڑ ہے ان کے اندر۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر دروازہ سخت عذاب والا، اور وہ اس وقت بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ مایوس یعنی ہم نے دروازہ کھول دیا، اس میں مایوس کیا ہو جائیں گے؟ ایک تو موقع ہوتا ہے بندہ مایوس ہو جاتا ہے نا، مثلا آپ کے ساتھ مصیبت آتی ہے نا، تو دیکھیں آپ نے کبھی اسپتال میں دیکھا ہوگا کہ دل کا وہ جو چلتی ہے مشین، وہ یوں چلتی ہے نا، نیچے آتی ہے پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر پھر نیچے، اگر وہ سیدھی چل رہی ہو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح زندگی سموتھ نہیں چلتی، زندگی میں تکلیف اپ ڈاؤن لگے رہتے ہیں، کبھی تکلیف آتی ہے کبھی خوشی، پھر تکلیف پھر خوشی، پھر تکلیف پھر خوشی، بیماری پھر خوشی، قرضہ بھی چڑھتا ہے، بچوں کی طرف سے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، معیشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں ہمیشہ۔ تو کیا ہوتا ہے، جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، اور جب نعمت آتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن یہ تو ہوتی ہے نا وہ مایوسی، بعض اوقات بندہ پریشان ہو جاتا ہے جس کا موقع ہوتا ہے مایوسی سے نکلنے کا۔ مایوسی ہوئی، کسی نے آ کے حوصلہ دیا، تھاپڑا دیا، خیر ہے یار کوئی بات نہیں اللہ کرم کرے گا، قرض ہے تو قرضہ دور ہو جائے گا، بیماری ہے تو شفا دے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک ہوتی ہے نا امیدی اور مایوسی جس کے بعد کوئی موقع نہیں ہوتا، یہ بڑی سخت تکلیف دہ قسم کی مایوسی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں ہم جہنم میں ڈال دیں گے، آگ میں جل رہے ہوں گے، اور پھر وہ مایوس بھی ہوں گے۔ اب تو مایوسی ایسی ہے کہ اس سے نکلنے کا کوئی دروازہ، کوئی ٹھکانہ، کوئی کرن سورج کی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ اس آیت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت کہ جب ہماری موت آ جائے، ہمارا امید کا دروازہ بند ہو جائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گلے لگا لیں، توبہ کریں، جھک جائیں اور اللہ رب العزت کے نزدیک ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔